عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اچانک موت کے متعلق آپ ہمیں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اچانک موت آ جائے تو رحمت ہے، اور اگر کافر ہیں فاجر ہیں اس کو اچانک موت آ جائے تو اس کے اوپر افسوس کی بات ہے، کیونکہ ایک مومن ہے، اپنے آپ کو ایمان والا ہمیشہ بنا کر رکھا ہے، تو جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر موت کے بعد اسے آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو دنیاوی زندگی اور عیش و آراموں سے کئی گنا بہتر اور زیادہ ہے، وہ اس زندگی میں چلا جائے گا، اس کے لیے رحمت ہے، بہتر ہے۔ خودکشی کر لیں، زہر پی کر، اوپر سے گر کر، آگ لگا لے کر، لٹک کر مر جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ میں بھی اسے وہی عذاب دیا جائے گا، اوپر سے گرنے والے کو اوپر چڑھایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں اس کو ڈھکیلا جائے گا، حکم دیا جائے گا کود، تو وہ دوزخ کے آگ میں کودتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر مرا ہے اس کے ایک ایک گھونٹ دیا جائے گا، وہ مرتا رہے گا، موت کی تکلیف پائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو موت دی جائے گی۔ اور جس نے آگ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے مرا ہے تو اسے جو ہے آگ کے انگاروں میں جلائے جائے گا، موت کی تکلیف بار بار اسے دی۔ اگر اچھی موت مرنا ہے، مرنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہونا ہے، تو ہم جو ہے کسی بھی چیز کو ایک رتی برابر کا شرک بھی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہو دنیا ہی ہمارا اصل ہے، آخرت مرنے کے بعد دیکھا جائے، تو وہ جو چاہے وہ کرے، چاہے شرک کرے یا جو ہے گناہ کرے، کچھ اور کر لے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اللہ کوئی ذمہ نہیں ہے۔ غفیرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو پہاڑ جیسے گناہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کی ناراض کرنے والا چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو وہ سخت پکڑ بھی پکڑ سکتا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 حدیثیں، ایک سنن ابن ابی داؤد سے اور دوسری حدیث صحیح بخاری کی پیش فرمایا ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. عنوان ہے حسن خاتمہ کی علامتیں، یعنی اچھی موت کی علامتیں کیا ہیں. یعنی مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتے ہیں. ان علامتوں سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. بس اندازہ لگا، اس کا یقین تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہوتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کو بلائے گا، اپنے قریب بلائے گا اور رحمت کی چادر سے اس کو ڈھانک لے گا اور پھر اس مومن بندے کو اس کے کیے ہوئے گناہوں کو یاد دلائے گا. کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا؟ کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں؟ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا تو مومن ہر گناہ کی اقرار کرے، ہر گناہ کا اقرار کرے گا کہ اے اللہ مجھ سے تو یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے. تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کرتا رہا ہوں، لہٰذا آج بھی میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا. یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامیہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا تو وہ کھول کر دیکھے گا تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گے اور اس کے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ستاری فرمائے گا، معاف فرمائے گا. یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ جسے چاہے ایک نیکی کے بدلے میں جنت داخل کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ان بطش ربک لشدید، سخت پکڑ سے پکڑ کر جو ہے اس کو دوزخ کے اندر ڈال دے. یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. کیونکہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی بھر نیکی کا عمل کرتا کرتا آئے گا، موت کا وقت جب قریب آئے گا تو دوزخی والے عمل کرے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا.
اور ایک انسان ہوگا جو دوزخی والا عمل کرتا کرتا آئے گا، آخر موت کے وقت میں جنت والے عمل کرے گا اور جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، کب ہدایت اسے دیں اور کب اسے گمراہ کریں، مگر انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی پر گامزن رہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو ایک آیت پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرو، تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر مرو۔ تو کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو مرنا چاہتا ہے کہ میں ابھی 10 سال جیوں گا، 10 سال کے بعد جب میں کامل مسلمان ہو جاؤں گا اور تب میری موت آئے گی؟ کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ موت کسی کی کب آئے گی وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کس کی موت کب آئے گی وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے ولا تموتن، تم مت مرو بلکہ مسلمان ہو کر ہر ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کر مرو۔ تو برادران اسلام، حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں احادیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا آخری کلام، مرنے والے کا بالکل آخری کلام لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لوگوں نے سنا اور پھر اس کے بعد کوئی کلام کوئی چیز نہیں ہے، پھر انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے، یہ اچھی موت کی ایک نشانی ہے، یہ آخری کلمہ اس کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو کوئی انسان ایک رتی برابر بھی شرک کرتا ہے تو وہ دوزخ کے اندر چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت انا، یہ حدیث سن کر میں نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو کوئی آدمی ایک رتی برابر بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر اچھی موت مرنا ہے، مرنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہونا ہے، تو ہم جو ہے کسی بھی چیز کو ایک رتی برابر کا شرک بھی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہو دنیا ہی ہمارا اصل ہے، آخرت مرنے کے بعد دیکھا جائے، تو وہ جو چاہے وہ کرے، چاہے شرک کرے یا جو ہے گناہ کرے، کچھ اور کر لے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اللہ کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، ایک اور حدیث ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمئہ فہو شہید من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مر گیا اور اس کے مرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کسی چور سے، کسی ڈاکو سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اپنا مال بچانے کے خاطر، اور اس درمیان میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ شہید کی موت مرے گا۔
اور اسی طرح وہ اپنی جان بچانے کے لیے سامنے والا ڈاکو ہے، چور ہے، کوئی اور انسان ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اپنی جان بچاتے ہوئے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور قاتل اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا تو پھر وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ قَتَلَ، جو کوئی مر جائے اس کے وجہ یہ ہو کہ دون اہلہ، وہ اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہے، بچاتے بچاتے ڈاکو سے یا کسی عزت کی عصمت دری سے اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے وہ اسی میں شہید مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ ان تین چیزوں میں اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اس میں مارا جاتا ہو، اس میں کسی قسم کا اس کا گناہ غلطی نہ ہو تو وہ شہید ہے اور ایک علامت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو برادران اسلام، متفقن علیہ کی ایک اور حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشہداء خمس، 5 قسم کے لوگ شہید ہیں، شہید کا مرتبہ پانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المطعون والمبتون والغریق وصاحب الدم وفی سبیل اللہ شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی طاعون کی بیماری کی وجہ سے اگر مر جاتا ہے تو وہ شہید کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اور اسی طرح جو کوئی پیٹ کے درد یا پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اگر مر جاتا ہے، پیٹ درد ہو رہا اس کو سنبھال رہا ہے اور اس کو برداشت کر رہا، اس پر صبر کر رہا ہے، تو قدرتی موت اگر اسے آئے اسی درد میں تو پھر وہ جو ہے ایک شہید کا مرتبہ پائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والغریق، پانی میں ڈوب کر مر گیا، وہ خود بخود پانی آ گیا ایک دم اور تیر نہیں آ رہی تھی اسے، یا تیر آتی بھی تھی، وہ کنارے آتے آتے پانی میں ڈوب کر مر گیا، وہ قدرتی موت تھی، تو وہ بھی شہید کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ صاحب الحدم، کسی ملبے کے نیچے آ کر جو ہے وہ مر گیا، رات میں سوئے ہوئے تھے یا کسی جگہ پر جو ہے جا رہے تھے، اوپر سے دیوار گر گئی یا چھت گر گیا یا اوپر سے ڈھلان میں کوئی ایک بہت بڑا گولا یا جو ہے بہت زیادہ مٹی آ کر اس کے اوپر گر گئی، دم گھٹ گیا اور اسی حال میں اس کی موت آئی، تو پھر جو ہے وہ بھی شہید کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شہید فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اور دین کو دور دور تک پہنچانے کے لیے یہ اگر اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو یہ بھی شہید ہے۔ تو برادران اسلام، ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہوئی ہیں کہ شہید کے مرتبے پر فائز ہونے والے کون ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، سنن نسائی میں اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، المرأۃ شہید، وہ عورت بھی شہید ہے، تموت بجمع، جو اپنے درد ذہ کی وجہ سے بچے کو جنم دے رہی ہے کوئی عورت اور تکلیف برداشت کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے اور ناگہانی اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ عورت بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگی۔ تو برادران اسلام، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ چند ایسی علامتیں ہیں جس سے جو ہے جو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرنے والے کس حال میں مرا ہے، اور جو ہے اس کا جنتی ہونا دوزخی ہونا ایک امکان ہے، یقینی طور پر نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا یا دوزخ میں داخل ہوگا،
یہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا. ہم حسن خاتمہ کی علامتوں کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آخر میں 2 واقعات میں آپ کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو برادران اسلام، یہ 2 واقعات غزوہ خیبر کے موقع پر ہوئے ہیں. ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے اور دونوں کے واقعے بخاری ہی کے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھا. اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تو جو کچھ بھی آپ کے بچھونے ہیں اور برتن ہیں، جو کچھ بھی آپ کا ساز و سامان ہے، اس کو لپیٹ لینا اور اونٹوں پر کس دینا. جب جہاں کہیں پڑاؤ ڈالنے کا موقع آتا اور لوگ رکتے تو یہ جو غلام تھا اونٹنی یا اونٹ پر سے وہ ساز و سامان کو نکال کر آپ کے لیے بستر، آرام کرنے کے لیے بستر تیار کرتا اور آپ کے ضرورت کی چیزیں جو بھی وضو کا لوٹا ہے، کھانے وغیرہ کا برتنیں ہیں، اس کو جو ہے صاف صفائی کر کے رکھنے کا یہ کام تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے اور وہ کام میں مصروف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خدمت میں مصروف تھا. تو اچانک کدھر سے نامعلوم سمت سے ایک تیر آئی اور اس غلام کو لگ گئی اور وہ غلام وہیں پر فوت ہو گیا، مر گیا. لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا ہی بہترین موت آئی ہے اس کی کہ اس نے آپ کی خدمت کرتا رہا اور غزوہ خیبر کے لیے، جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، نکلا، اللہ کے راستے میں نکلا، نامعلوم جگہ سے ایک تیر آئی، لگی اور مر گیا، وہ شہید ہے. صحابہ کہنے لگے کہ وہ شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ شہید نہیں ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے اور اس میں وہ گھن کھاتے ہوئے جو ہے پھڑ پھڑیاں کھا رہا ہے. برادران اسلام، یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آئے، آ کر جو وہ غلام کے ساز و سامان تھے اس کے چیزوں کو صحابہ کرام جو ہے نکال کر دیکھنے لگے تو اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر تقسیم ہونے سے پہلے بغیر اجازت کے چرا لیا تھا، ایک چادر، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوزخ قرار دیا کہ وہ آگ کی چادر میں لپیٹا ہوا ہے. ایک واقعہ. دوسرا ایک اور واقعہ یہی غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف صحابہ کرام کے ساتھ، دوسری طرف دشمنان یہودیوں کا قافلہ ہے، آپس میں دونوں کی مدبھیڑ ہوتی ہے. تو بعض صحابہ کرام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ اس طرح دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے، ہم نے کبھی کسی کو اس طرح اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، جو بھی اس کے آڑ میں آ جاتا ہے اس کو قتل کرتے ہوئے نکل جا رہا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہنے لگے کہ وہ دوزخی ہے. صحابہ کرام سنا تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مجھے پورا بھروسہ تھا، مگر تعجب ہو رہا ہے کہ میدان جہاد میں دشمنوں کی صفوں کو چیر رہا ہے، دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے جا رہا ہے، مگر ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ جنتی شہید کا مرتبہ حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ وہ دوزخی ہے، تو لہٰذا مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس کے کام، اس کا کرتوت کیسے ہیں. اس کے پیچھے پیچھے ایک صحابی لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی واپس آ کر کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں گواہی دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ تو پہلے ہی سے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھے ہیں، میدان جہاد میں آئے، میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ میں جو ہے ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر آج یہ کلمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس انسان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ دوزخی ہے، تو میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو اس کو اتنے گھاؤ آئے، اتنے زخم آئے کہ ان کی تکلیف کو برداشت نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑا اور اپنے آپ کو تلوار کے اوپر جھونک لیا، خودکشی کر لیا، جس کی وجہ سے میں گواہی دیتا ہوں آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ وہ جہنمی ہے تو یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پیشن گوئی کیے ہیں تو وہ واقعی ہو کر ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ دو واقعات سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان یا ہم میں سے کوئی مرد ہو یا عورتیں نیکی کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ دے دلا رہے ہیں، کھلا پلا پہنا رہے ہیں، تو اس پر متمکن نہ ہو، بھروسہ نہ کر لیں کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ان دونوں کے واقعات سنیں کہ پہلا وہ غلام، دوسرا ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان تھے۔ اگر وہ پہلے والا چادر چوری نہ کرتا تو صحابی کا مقام حاصل کرتا۔ ایک صحابی کا کتنا مقام ہے؟ اور اگر دوسرے نے اپنے آپ کو تلوار کے اوپر گرا کر خودکشی نہ کر لیتا تو شہید کے مرتبے پر فائز ہوتا اور صحابی کا مرتبہ حاصل کرتا۔ ان دونوں نے کچھ جلد بازی کی وجہ سے کچھ کام کر لیا، کسی نے چادر چوری کر لیا، کسی نے خودکشی کر لیا، تو صحابی کے مقام سے نیچے گرتے 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 جہنم میں جا کر گر گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ قرار پائے انہوں نے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر گزاری کریں کہ اللہ میں شکر گزار بندہ ہوں کہ تو نے مجھے نیکی کرنے کی ہدایت دی ہے، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو میں یہ نیکی نہ کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہم لگے رہیں۔ ایسا نہیں کہ میں 40 سال سے نمازی ہوں، میں 20 سال سے لگاتار روزے دار ہوں، میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور اب کو 5 4 2 1 حج کر کے میں آیا ہوں۔ یہ فقریہ الفاظ کہنے کی تو دور کی بات اپنے دل میں بھی نہ آنے دیں۔ اگر آ جائیں تو پھر ریاکاری ہو جائے گی، تو برادران اسلام اس کی موت کیسی واقعی ہوگی وہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ دو واقعات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اگر ہم گنہگار ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرو، مسلمان ہو کر مرو۔ ہم مسلمان ہمیشہ ہونا چاہیے، بالکل تیار ہونا چاہیے، ایسا سمجھنا چاہیے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے ہوں اور ایک گولہ ابھی within seconds میں، چند لمحات میں میرے اوپر گرے گا، میری موت واقعی ہوگی، تو میں کیسے اپنے آپ کو بناؤں؟ یہ ایک آدمی جیسا سوچتا ہے ویسے ہماری زندگی جو آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل مسلمان مومن بن کر تیار ہونا چاہیے کہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے کہ ہم کہیں کہ ابھی سے لے لو، میری جان لے لو۔ برادران اسلام، ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک موت کا آ جانا، آدمی چلتا چلتا اچانک چکر آئی، نیچے گر گیا، فوت ہو گیا۔ رات میں سویا ہوا تھا، بالکل صبح اٹھنے تک مر گیا۔ اچانک موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی روایت ہے۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اچانک موت کے متعلق آپ ہمیں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اچانک موت آ جائے تو رحمت ہے، اور اگر کافر ہے فاجر ہے اس کو اچانک موت آ جائے تو اس کے اوپر افسوس کی بات ہے، کیونکہ ایک مومن ہے، اپنے آپ کو ایمان والا ہمیشہ بنا کر رکھا ہے، تو جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر موت کے بعد اسے آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو دنیاوی زندگی اور عیش و آراموں سے کئی گنا بہتر اور زیادہ ہے، وہ اس زندگی میں چلا جائے گا، اس کے لیے رحمت ہے، بہتر ہے۔ اگر ایک کافر ہے، مشرک ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے تو اس کے لیے افسوس کی بات، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رات میں سویا تھا، ارادے کر لیا تھا کہ صبح میں وہ کام کرنے والا ہوں، میں صبح میں اس سے ملاقات کرنے والا ہوں، صبح میں وہ میرے قبضے میں آ جائے گا، کیا کیا ارادے کر لے کر سویا تھا، اچانک موت آ گئی۔ اسے جو ہے توبہ کا موقع نہیں ملے گا، اسے کوئی وصیت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اسے اپنی جائیداد کے صحیح معنوں میں تقسیم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، یہ اگر حقوق العباد میں کچھ کوتاہیاں کیا ہیں تو حقوق العباد میں وہ جا کر معافی مانگنے کا اسے موقع نہیں ملا، پھر افسوس کی بات ہے کل جو ہے آخرت میں اس کو اٹھائے جائے گا تو ساری چیزوں کا وہ جواب دینا ہوگا۔ تو برادران اسلام، حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے سب سے زیادہ جس بات پر ہم دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مومن بنا کر رکھیں۔ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ تیرا وقت ہو گیا ہے تو ہم خود کہیں کہ چلو نکلیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کیا عمل کیا ہوں، میرے پاس کیا نیکیاں ہیں، سارے کے سارے گناہ ہیں میرے پاس، میں ابھی تو نہیں آ سکتا، مجھے ابھی مہلت دے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہونا ہے ہمیشہ کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ابتدائی آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اجتماع میں آ جاتے ہیں تو اللہ کے ڈر خوف کے قصے یا جو ہے ڈھونگ رچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہے، میں ویسے کام نہیں کروں گا۔ کون کرے گا جی ویسے کام؟ حالانکہ جو ہے تنہائی میں وہ سارے کام انجام دینے والا ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر ہم مسلمان ہو کر مرنا ہے تو پھر جیسے اجتماعی زندگی میں ہمارا کردار جو ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ہمارا کردار وہی ہونا چاہیے۔ اجتماع میں لوگوں سے شرماتے ہوئے ہم گناہ کا کام نہیں کرتے، کوئی جو ہے گندی تصویریں نہیں دیکھتا، کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو جو ہے اپنی زبان سے نقصان پہنچانے کے متعلق ذکر نہیں کرتا، مگر تنہائی میں سوچتا ہے، پلان بناتا ہے اور اپنے خاص الخاص کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کا نقصان کرنا چاہیے۔ تو پھر اپنے آپ کو مسلمان بنانے کا کیا مطلب ہو گیا؟ تو برادران اسلام، ہم جیسے تنہائی میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہم جیسے اجتماعی زندگی میں رہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری دونوں حالتیں مسلمان، کامل مسلمان والے بن گئے تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں حسن خاتمہ کا حصے دار بنائے گا۔ موت کب کسے آئے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، مگر اللہ کا ڈر خوف اختیار کرتے ہوئے اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو یقیناً حسن خاتمہ ہمارا ہوگا۔ آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ملبے کے نیچے آ کر قدرتی موت آنے سے شہید ہے، آگ میں جل کر قدرتی موت آنے سے شہید کا مقام ہے، پانی میں غرق ہو کر قدرتی موت آنے کی وجہ سے جو ہے شہید کا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی کچھ اگر انسان چاہ کر کسی اوپر بلڈنگ سے یا پہاڑ سے اپنے آپ کو مرنے کے لیے، اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی غرض سے کود جاتا ہے
یا زہر پی لیتا ہے یا کسی پھنکے وغیرہ سے لٹک کر اپنے آپ کو جو ہے فوت کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ دوزخی ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ دو واقعے میں آپ کو سنایا ہوں خیبر کے، تو دونوں میں سے ایک نے خودکشی کر لی، صحابی کے مقام سے ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں رہنے والا بن گیا۔ اگر ہم کسی بدنامی کی عوض میں یا قرضوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو جان بحق کر لیں، خودکشی کر لیں، زہر پی کر، اوپر سے گر کر، آگ لگا لے کر، لٹک کر مر جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ میں بھی اسے وہی عذاب دیا جائے گا، اوپر سے گرنے والے کو اوپر چڑھایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں اس کو ڈھکیلا جائے گا، حکم دیا جائے گا کود، تو وہ دوزخ کے آگ میں کودتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر مرا ہے اس کے ایک ایک گھونٹ دیا جائے گا، وہ مرتا رہے گا، موت کی تکلیف پائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو موت دی جائے گی۔ اور جس نے آگ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے مرا ہے تو اسے جو ہے آگ کے انگاروں میں جلائے جائے گا، موت کی تکلیف بار بار اسے دی جائے گی۔ تو برادران اسلام، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ مومن رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے بالکل اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو برادران اسلام ہمارے لیے حسن خاتمہ نصیب ہوگا، ورنہ جو ہے ایسی موت آئے گی کہ لوگ دیکھ کر جو ہے عبرت پکڑنے والے بن جائیں گے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حسن خاتمہ کے حصے دار بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خودکشی کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ مومن بننے کی اے اللہ تیاری میں رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب بھی موت آئے تو اے اللہ مرنے کے لیے ہم قدرتی موت پر تیار رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔